محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اولاد کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے گھروں میں جھگڑے فساد کی جڑ یہی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں اور بہت سی بہویں اس لیے ستائی جاتی ہیں کہ ان کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں رکھی ہوتی ہے، جس سے ان کو گھر والوں کی جانب سے تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اولاد عطا فرما دی ہے، تو اولاد کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے، یعنی ہمارے اوپر اولاد کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے کہ کھانے پینے اور دنیا کی دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان اور اعمال کی بھی فکر کریں۔ ہمارا بچہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں ہے، ہمارا بچے کا عقیدہ اور ایمان درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے ہمارے بچے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو اپنے پاس جمع کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جبکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد دیگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اتنے سچے اور پکا گھرانہ تھا، ایمان پر اتنا مضبوط گھرانہ تھا کہ نبی اس زمانے میں جو نبی ہوتا ہے وہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا نبی جو دنیا میں موجود ہے، انتقال کے وقت اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو وہاں ان کی اولاد موجود ہو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتی ہے؟ لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت فرمایا کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان بچوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج وقت ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہندوستان کے ماحول میں اور دیگر ماحول میں جہاں ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کی اسکیمیں تیار کی جا چکی ہیں، ہمارے بچوں کو ایمان سے پھیرنے کا سلیبس آ چکا ہے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کا ایمان اور یقین کو کھرچنے کی اسکیمیں تیار کی جا چکی ہیں اور مارکیٹ میں اتاری جا چکی ہیں۔ نہ جانے کتنے اسکول اور کتنے مشینریاں ایسی کام کر رہی ہیں جو تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر غیروں کی تہذیبیں ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی، ایمان کی اور اعمال کی فکر کریں۔ آج اپنے ماحول اور ہندوستان کے ماحول کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہماری کتنی مسلمان بچیاں مرتد ہو چکی ہیں،
اور کتنی مسلمان بچی ایسی ہیں جو امتداد کے بہانے پر کھڑی ہیں، جو بغیروں کے ساتھ جن کا تعلقات جوڑا جا رہا ہے۔ ابھی جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ تو پہلے کا ہے، لیکن ابھی جو 3 دن پہلے سوشل میڈیا پر لکھنؤ ہی کی بات وائرل ہو رہی ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں جو برقعے میں ہیں، ایک غیر مسلم لڑکے سے انہوں نے شادی کر لی ہے۔ 2 مسلمان لڑکیاں ہیں جو ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ایک تو رہنے والی خلیل آباد سنت کبیر نگر کی ہے جو IAS کی تیاری کر رہی تھی، اور دوسری رہنے والی لکھیم پور یا سیتا پور کی ہے، وہ لڑکا بھی سیتا پور یا لکھیم پور کا رہنے والا ہے، لیکن فی الحال وہ لوگ لکھنؤ میں موجود ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے بچیوں کو پلاننگ کے تحت مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غیروں کی جانب سے ان نوجوانوں جو غیر مسلم نوجوان ہوتے ہیں، مسلمان بچیوں کو کس طریقے سے اپنے جال میں پھنسانا ہے، 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 3 مہینے یا 6 مہینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ان کو ٹریننگ میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ تم کو مسلمان بچیوں کو کس طریقے سے اپنے پیار کے جال میں پھنسانا ہے اور ان کو مرتد کرنا ہے۔ ان کو جو الفاظ سکھائے جاتے ہیں، بہترین اردو زبان سکھائی جاتی ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے جو الفاظ ہم بولتے ہیں مسلمان لڑکیوں کو امپریس اور متاثر کرنے کے لیے ان غیر مسلم نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم نوجوانوں کو سکھانے کے بعد ان کو فیلڈ میں اتارا جاتا ہے اور ان کو یہ لالچ دی جاتی ہے کہ جو کسی ایک مسلم لڑکی کو پھنسا کر اپنے جال میں لائے گا، اس کو غیر مسلم بنائے گا، تو اس کو نقد 3 انعام دیا جائے گا۔ پہلا انعام اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کو 2.5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اسی وقت دے دیا جائے گا۔ دوسرا انعام اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کا ذاتی مکان اس کو دیا جائے گا، ایک گھر اس کو دیا جائے گا، اور تیسرا انعام اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کو جاب دی جائے گی، اس کو نوکری دی جائے گی۔ اب بے روزگاری کے اس ماحول میں جب ہر نوجوان بے روزگار نظر آتا ہے، ان کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم کسی مسلمان لڑکی کو لائیں گے، اس کو اپنے گھر میں کنورٹ کریں گے، پہلا تو ہمارا کام یہ ہوگا، اور جبکہ اس بے روزگاری کے دور میں ہمیں روزگار کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمارے لیے روزگار کا انتظام ہو جائے گا۔ جو ہمارے مسلمان بھائی کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیں کہ ہمارے درمیان اس طریقے سے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بچیوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کی اعمال اور عقائد کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان علماء کرام نے اور دانشوران عظام نے کچھ طریقے بتلائے ہیں کہ اپنے مسلمان بچیوں کو، اور ارتداد کا راستہ بہت طریقوں سے آ رہا ہے، لیکن خاص طور سے کالجز اور یونیورسٹیوں کے ذریعے سے بہت تیزی سے درمیان ارتداد پھیل رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کچھ طریقے بتلائے ہیں کہ ہم ان طریقوں پر اب چل کر اپنے بچیوں کی ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ ان میں پہلا طریقہ بتلایا ہے کہ اسلامی نظام قانون کے مطابق بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، اسکول وغیرہ میں ڈانس وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے گھر کی بچیاں پڑھتی ہیں اسکولوں میں، اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے مسلمان گھروں کی بچیاں 10-10 12 سال 15-15 سال 20-20 سال کی اسکولوں میں ڈانس میں حصہ لیتی یا نہیں لیتی ہیں؟ لیتی ہے نا۔ ہماری مسلمان لڑکیاں 10-10 12 سال کی لڑکیاں اسکول میں کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر جو پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اس میں وہ ڈانس کرتی ہے۔ باپ نیچے بیٹھا ہے، داڑھی رکھا، ٹوپی لگائے ہے، اور وہ غرفے میں بیٹھی ہے، ویڈیو بن رہی ہے اور اپنے بچی کی ڈانس کو دیکھ رہی ہے، اور نیچے بیٹھ کر بڑے فخر سے تالی بجاتی ہے کہ دیکھو ہماری بچی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ وہ ڈانس کی ویڈیو بنتا ہے، نہ جانے کتنے
کتنے لوگ اس کو نہ دیکھتے ہیں۔ اسکول اپنی بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے اسکول میں کتنا بہترین ڈانس کرایا جاتا ہے، اس ویڈیو کو فارورڈ کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ تو اسلامی قانون کے نظام کے مطابق اپنے بچیوں کو پردے کی تہذیب سکھانی ہوگی، اور اسکول میں جو ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں قطعاً اپنے بچوں اور بچیوں کو اس تہذیب سے دور رکھنا ہوگا۔ باتیں بہت ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ دوسری یہ ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام سے ہم کو بچانا ہوگا۔ کو ایجوکیشن کیا بولتے ہیں اس کو؟ کو ایجوکیشن، جس میں لڑکے اور لڑکیاں اسکول اور کالج میں جہاں پر ایک ساتھ پڑھتی ہو، اس تعلیمی نظام سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اس تعلیمی نظام سے جب تک ہم قابو نہیں پائیں گے، اس تعلیمی نظام میں جب تک اپنی لڑکی اور لڑکیوں کو بھیجتے رہیں گے، ہم اپنی لڑکیوں اور لڑکیوں کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہم اپنی لڑکیوں کو ایسے اسکول اور ایسے کالجز میں بھیجیں کہ جہاں پر صرف لڑکیوں کی پڑھائی ہوتی ہے یا صرف لڑکوں کی پڑھائی ہوتی ہو، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہوں گے، وہاں پر برائی کا پیدا ہونا اور برائی کا جنم لینا بالکل یقینی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس نظام تعلیم سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکول اور کالجز سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اب کس طریقے سے کالج میں پہنچانے کی ضرورت ہے یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں موبائل اور اسکوٹی خرید کر نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بے حیائی کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اسکوٹی اور موبائل اور اسکوٹی یہ جو ہے لڑکیوں کے بے راہ روی کی سب سے بڑی اور سب سے بدترین وجہ ہوتی ہے۔ موبائل ہم نے اپنی لڑکیوں کے دے دیا، کلاس کے نام پر ہم نے اپنی بچیوں کو موبائل دے دیا، اور ہم موبائل بچی کے کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری بچی موبائل میں کیا چلا رہی ہے۔ اب تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میسج ٹائپ کرتے رہے، آپ بغل میں لیٹے ہوئے ہیں، ماں بغل میں لیٹی، بھائی بغل میں لیٹا ہوا ہے، ہماری بہن ہماری بیٹی موبائل پر کیا کر رہی ہے باپ اور ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی لڑکیوں اور بچوں کو موبائل دیتے ہیں تعلیم کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، اپنی بچیوں کی موبائل کی نگرانی کرنی ہوگی، اور موبائل ان کو صرف اور صرف پڑھائی کے لیے دینا ہوگا۔ اب روڈوں پہ نکل جائیے، ہم بھی نکل جائیں روڈوں پر، بڑی بڑی ہماری مسلمان بچیاں ہاتھوں میں موبائل لے کر چل رہی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں موبائل کی، کس سے بات کر رہی کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس طریقے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ٹیوشن اور کلاس، ایکسٹرا کلاس کے نام پر ہمیں اپنی بچیوں پر نگرانی کرنی ہوگی۔ آج جو اسکول اور کالجز میں جہاں پر ان کو موقع نہیں ملتا ہے، وہاں پر وہ اسکول ٹیوشن میں اور ایکسٹرا کلاس کے نام پر ایسی بے حیائی کا ننگا ناچ لایا جا رہا ہے۔ اور صرف ٹیوشن میں جہاں پر مرد پڑھاتے ہیں، وہاں پر لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ لڑکے غلط کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ غلط کاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز اور بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایک پڑھانے والا ٹیچر جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ لڑکی کے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکی کے پیر میں پھنس جاتا ہے، اور اس طریقے سے لڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچر بھی اس برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لڑکیوں کو اگر ٹیوشن پڑھانا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھانا ہے، بڑی خوشامد کے ساتھ اور بڑی نگرانی کے ساتھ ہمیں اپنی لڑکیوں کو ان تمام چیزوں میں رکھنا ہے۔ اگر ہمیں اپنی برائی پر اور اگر ہمیں اپنے بچوں کے ایمان پر قابو پانے کی ضرورت ہے تو ہمیں ان چیزوں پر کیا کرنا، روک لگانا ہوگا۔ پانچویں چیز، ہندو لڑکیوں سے دوستی کو منع کیا جائے۔ ہندو لڑکیوں سے دوستی کو منع کیا جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ ہندو لڑکیوں سے دوستی کا مرنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، غیروں کی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ جب وہ لڑکا براہ راست مسلمان لڑکی پر قابو نہیں پاتا ہے تو بعض مرتبہ ہندو لڑکی کو استعمال کرتا ہے۔ ہندو لڑکی وہ مسلمان لڑکی سے آتی ہے، دوستی کرتی ہے، اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے، بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے، پھر وہ مسلمان لڑکیوں کو لے جا کر اپنے دوست یا بھائی سے ملاقات کراتی ہے،
جو حقیقت میں اس کا بھائی نہیں ہوتا ہے، وہ بھائی سے ملاقات کراتی ہے، دوست سے ملاقات کراتی ہے، ہیلو ہائے ہوتا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے براہ راست اس لڑکے سے مل جاتی ہے۔ تو تیسرا جو اس میں واسطہ بنتا ہے وہ لڑکی ہوتی ہے، جو غیر مسلم لڑکی ہوتی ہے، وہ غیر مسلم لڑکی بیچ میں واسطہ بن کر آپ کی لڑکی کو لے جا کر اس ہندو لڑکے سے ملاقات کراتی ہے، اور اس طریقے سے وہ لڑکی بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس کے چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے ہندو لڑکیاں جو آپ کے لڑکیوں کے دوست اور سہیلی ہو، اگر بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہو تو اپنی نگرانی میں ان کو دوستی کو رکھا جائے، لیکن اگر ضروری نہ ہو تو ان کے اپنے یہاں آنے جانے بھی نہ دیا جائے۔ اگر اس طریقے سے ہو سکے کہ ان کا دوستی کو بھی ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس دوستی کے ذریعے سے نہ جانے کتنی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے پاس جا چکی ہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ شادی کرنے میں جلدی کی جائے۔ جب شادی کا وقت ہو جائے تو اپنی لڑکیوں کو شادی کرنے میں جلدی کی جائے۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے کہ جو جیروکس کی دکانیں ہوتی ہیں، جیروکس کی دکانوں سے پر سے وہ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس طریقے سے تنظیمیں ہوتی ہیں، جو ان کی جیروکس کی جو دکانیں ہوتی ہیں، فوٹو کاپی کی جو دکانیں ہوتی ہیں، ان سے ان کا تعلقات ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہماری بہن بیٹی اپنی کسی فوٹو کاپی کرانے کے لیے جاتی ہے یا فوٹو نکلوانے کے لیے جاتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ فوٹو اس کے اپنے موبائل میں رکھ لیتے ہیں، اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں، اس کا پتہ اس کا نمبر سیو کر لیتے ہیں، اور یہ نمبر اور فوٹو لے جا کر ان تنظیموں کو دے دیا جاتا ہے، اور آسانی کے ساتھ وہ ہماری لڑکیوں سے آ کر مل جاتے ہیں۔ اس لیے جیروکس کی جو دکانیں ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے پاس جایا جائے، اور اگر جانا ہے تو اپنی لڑکیوں کو مت بھیجا جائے، بلکہ جو مسلمان لوگ ہیں، جو مسلمان جیروکس کرانے والے ہیں، ان سے ہی کام لیا جائے جب تک ہمیں ممکن ہو، ورنہ اگر ان کے پاس جانا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے پاس جانا دیا جائے۔ یہ سارے کے سارے طریقے ہیں ان کو ہمارے لڑکیوں کے پاس آنے کی۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو شادی وغیرہ میں جانے سے حتی الامکان روکا جائے۔ شادی وغیرہ میں جانے سے حتی الامکان روکا جائے۔ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ہماری لڑکیاں جو شادی میں جاتی ہیں، بال کھلے ہیں، بال بکھرے ہیں، ایسے ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ آپ کو معلوم کیا وہاں پر شیطان نہیں تو کیا وہاں پر فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ جہاں پر ایسی تنظیمیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر شیطان ہوتا ہے، وہاں پر نیک فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بہو بیٹیوں کو شادیوں میں جانے سے بالکل ممکن طور پر روکا جائے۔ اور 11ویں چیز یہ ہے کہ کسی دوست کے برتھ ڈے پارٹی پر بھی دے دیں۔ برتھ ڈے پارٹی جو ہوتی ہے یہ برائی کی جڑ ہوتی ہے۔ ہماری کسی سہیلی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، ہماری لڑکی اس میں چلی گئی، اب یہ نہیں کہ صرف آپ کی لڑکی جاتی ہے یا ہماری بہن بیٹی جاتی ہے، بہت سارے اس کے مسلم اور غیر مسلم بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی جان پہچان ہوتی ہے، ہیلو ہائے ہوتی ہے، اور ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے برائی کو جنم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں شادی، اور یہ صرف کنواری لڑکیوں کی بات نہیں ہے بلکہ شادی شدہ عورتوں پر بھی نگرانی رکھی جائے۔ شادی شدہ عورتوں پر بھی نگرانی رکھی جائے۔ یہ نہیں میں اپنی بات کروں کہ یہ نہیں کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ سیف ہو چکی ہے، نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ شوہر کے طور پر اس کو ایک وہ مل جاتا ہے، کسی سے بات کر رہی ہے، کسی سے مشورہ کر رہی ہے، کسی نے پوچھا کس سے بات کرے، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اس کو ایک ذریعہ مل جاتا ہے دوسروں سے بات کرنے کا۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت پہلے لکھ کر چلے گئے ہیں کہ ہمیں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شادی شدہ عورتوں پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کوئی 2 بچوں کی ماں، کوئی 3 بچوں کی ماں، کوئی 4 بچوں کی ماں اپنے بچوں اور شوہر کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو پوری طریقے پر ڈھیل دے دیا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر مدد کی جائے اور ان چیزوں کو اپنی نگرانی میں رکھا جائے۔ باتیں بہت ساری ہم نے لکھ کر لائیں، آخری بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، جو ہماری لڑکیوں کے مرتد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غریبی کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، غربت کی وجہ سے وہ شادیاں ان کی نہیں ہو پاتی ہیں، اس لیے وہ جو ہے کیا ہوتی ہیں، غیروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ بہت ساری رپورٹیں، ابھی ہم کل رات میں ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے، بہت رات تک
ایک کتاب ہم کو ملی کہ حیدرآباد کی مولانا انہوں نے لکھی، ہماری رات بھر ان سے گفتگو بہت دیر تک ہوئی، اور پھر ہم نے ان سے اس پر بات کی کہ اس طریقے پر اگر ہمیں میدان میں اتر کر اپنی لڑکیوں کو بچانے کے لیے کام کیا جائے تو کس طریقے کے ساتھ کام کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتلائی، انہوں نے اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے بتلایا کہ ہم بہت سی جگہوں پر جہاں مرتد ہو جاتے ہیں ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان میں سب بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت کی وجہ سے ہماری لڑکی ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 واقعے انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی دوسرے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تمہاری لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی؟ وہ لڑکی بتلانے لگی کہ ہماری ماں بیمار تھی، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، ہم نے بہت سارے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری مدد کیجیے، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک غیر مسلم سے ہماری ملاقات ہوئی، ہندو تنظیموں سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے مال کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے، ہماری ماں ٹھیک ہو گئی، ہماری ماں کو دوبارہ زندگی مل گئی، اب ہماری لڑکی غیر مسلم سے شادی کرے، کسی مسلمان سے شادی نہیں کرے گی۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہمیں جس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، غریبوں میں جہاں پر پیسہ لگانے کی ضرورت ہے ہم اپنے پیسے کو نہیں لگاتے ہیں۔ بہت ساری ہماری لڑکیاں بھی اس طریقے سے دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہم نے اپنی لڑکیوں کو ہمیں اپنے کلچر میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اسلامی ماحول اسلامی تہذیب میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ہمارے سماج کی برائیاں ہیں، کہنے کی بات ہم کہہ دیتے ہیں بڑا آسان ہے، لیکن فیلڈ میں اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم زیادہ ہو کے معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ بتا دیتا۔ ہماری کل مولانا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتلایا کہ کام کرنے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے تو کسی عالم ہے کی ضرورت ہے کہ جو بہترین لوگوں سے بات کر سکتا ہو، اس کو ضرورت ہے۔ دوسری یہ کہا کہ وہ سیاسی طور پر آپ کو پشت پناہی کی ضرورت ہے، یعنی اگر آپ اس فیلڈ میں اتر کر کام کر رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی سیاسی آدمی آپ کے نگرانی کر رہا ہو، اگر آپ کے اوپر کسی کا حملہ ہوتا، پولیس کے ذریعے سے آپ کو گرفتاری ہوتی ہو، تو وہ سیاسی آدمی آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اور تیسری چیز انہوں نے بتایا کہ اس میں مال کی بہت ضرورت لگتی ہے، یعنی سیاسی آدمی کی، علماء کی اور مالدار کی، یہ 3 آدمی جب تک اس کام میں نہیں ملیں گے اس کام کو ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں ان کے جو ہے دھرم گرو بھی ہیں، سیاسی طور پر ان کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے اور مال بھی بہت زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو جس طریقے سے ان کا وار ہے، ہمیں بچاؤ کرنے کے لیے وہ 3 تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی۔